أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. سورہ اعراف سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 35 سے آج کے درس شروع ہو رہا ہے. اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، تجری من تحتها الانہار، اس کے تحت یا اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اکلها دائم وظلها، کھانا وہاں ہمیشہ ملے گا اور سایہ ہمیشہ ملے گا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، ان کو جو کچھ ملے گا، جو ان کا انجام ہوگا، نتیجہ جو کچھ ملے گا، وہ عقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ. دیکھیے جنت کی لفظ شروع ہوا ہے مثل، مثال، جنت کی مثال. آگے کیا کہا ہے؟ اس کے نیچے 3 باتیں ہیں، یعنی جنت کی مثال میں کیا کیا ہے. اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں دھوپ نہیں ستائے گی، وہاں ہر ایک کے لیے سایہ ہوگا، یعنی رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. یہ 3 چیزیں، خالی اتنا کہ یہ بتایا جاتا کہ یہ تینوں باتیں جنت میں ہوں گی. مثال سے کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جنت میں جنت جو ہے وہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ وہاں کھانے کو ملے گا، کھانے کی چیزیں ہمیشہ ہوں گی، سایہ ہمیشہ ہوگا. مثال سے کیا مطلب؟ اس میں مثال کی کون سی بات ہے؟ اصل میں اسے سمجھ لیجیے کہ مرنے کے بعد کے جتنے حالات ہیں قرآن شریف میں بھی اور حدیثوں میں بھی، وہ سب وداؤٹ ایکسیپشن، بغیر استثناء، وہ سب مثالی باتیں ہیں، تمثیلی، لفظی معنوں میں ایک بھی نہیں ہے. اس لیے کہیں پر کہا ہے اور کہیں نہیں کہا، یہاں لفظ لیا ہے مثال. اصل میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، نہ سزاؤں کی اور نہ جنت کی نعمتوں کی. اس حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے، عقل نہیں سمجھ سکتی. صرف وہی کی بات نہیں ہے جنت یا جہنم کی، بلکہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو بھی حالات گزرتے ہیں ہم اسے عالم برزخ کہتے ہیں، حساب کے دن سے پہلے. اس کے لیے حدیثوں میں قبر کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ قبر بھی تمثیلی زبان ہے، یہ قبریں نہیں. ایک ایک قبر میں بہت لوگ دفن ہیں، وہ بھی تمثیلی زبان ہے جس میں کوئی فکس نہیں تعداد 70. ایک حدیث میں کہا گیا کہ 70 مردوں کو ایک قبر سے اٹھایا جائے، یعنی بہت ہوں گے. ایک جگہ دفن لوگ. اب ایک جگہ بہت سے لوگ دفنے، کچھ اچھے کچھ برے ہیں. اچھوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، تو وہ جو برے ہیں ان کے لیے کھل گئی. اچھا یہ سمجھ لیں کہ چلو بروں کے لیے تو کچھ ہوگا اللہ کا انتظام کہ اس کی خوشگواریاں بروں کو نہیں لگیں گی، صرف جنت والوں کو محسوس ہوں گی، یہ بھی مان سکتے ہیں. قبر دبائی جائے گی، برے لوگوں کے لیے ان کی پسلیاں دبیں گی، کرش ہوں گی، اب یہ تو ان کی بھی دبیں گی جو اچھے ہیں. اصل میں یہ سب، یہ قبر سے مطلب یہ جگہ ہے ہی نہیں جسے ہم اپنے یہاں قبرستان کے ان حدیثوں کے اندر، یہ قبر سے مطلب یہ قبریں ہیں، لیکن ان حدیثوں میں جو عالم برزخ سے متعلق ہیں اس میں قبر سے مراد یہ جگہ نہیں ہے. یہ تمثیلی زبان ہے کہ مرنے کے بعد تم قبر سے واقف ہونا، ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، تو مطلب یہ قبر نہیں جہاں کہیں بھی اس کا اس وقت اس عالم میں اللہ اسے رکھے. یہ جسم تو ختم ہو جائے گا. یہ قبرستان کے جو محافظ ہوتے ہیں، کیپر ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سی قبر کتنی پرانی ہو گئی یا دوسری کھودی جا سکتی ہے. اب اس میں کچھ نہیں، جسم ختم ہو چکا، تو جسم تو گیا، ختم ہو گیا. اب کس چیز کو دبایا جا رہا ہے؟ وہ پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہڈیاں تو ویسے ہی بکھر گئی، چند ایک آدھ ہڈی ہے جو باقی بچتی ہے، باقی جو ہڈیاں بھی ایک عرصے کے بعد ریزہ ہو جاتی، چور ہو جاتی. تو یہ پسلیاں کس کی توڑی جا رہی ہیں یا کس کو دبایا جا رہا ہے قبر کے اندر؟ اچھا یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی نا جن کی قبریں مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں، عیسائیوں کی قبریں، یہودیوں کی قبریں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی قبریں نہیں ہوتی. تو جن کی قبریں نہیں ہیں وہ تو پھر عذاب قبر سے صاف بچ گئے، یعنی سارا عذاب قبر مسلمانوں کے حصے میں، ہندوؤں میں ہو گئی نہیں. اگر قبر اسی کہا جائے، ان کو جلا دیا گیا کہیں اور ان کی راکھ جو ہے وہ کہیں بہا دی گئی یا اڑا دی گئی، اور کچھ سیمپل انہوں نے کہیں رکھ لیا یا کچھ سیمپل ذرا سا اس کا راکھ کر لے کے کہیں سمادھی بنا دی. وہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ وہ اسے جلایا یا راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور راکھ لے کر وہ کیا ندی میں بہا دی یا اڑا دی. تو عذاب قبر جو اتنا بھی بچا وہ مسلمان
لیے بچا, ہندوؤں کے تو وہی نہیں عذاب قبر. جب قبریں نہیں ہیں, جسم ختم ہو گئے تو عذاب قبر کدھر کو؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے اور زیادہ ہوگا. تو پھر یہ قبریں نہیں, یہ قبریں ہوتی تو پھر ہندوؤں میں نہیں ہوتا, وہ صرف مسلمانوں پہ ہوتا. وہ جسے عالم قبر برزخ کے تعلق سے جسے عالم قبر کہا گیا ہے, جس میں کچھ انعام اور کچھ سزائیں اس دوران بھی ہوتی ہیں, کچھ سختیاں اور کچھ نوازشیں اس دوران بھی ہوتی ہیں, حساب کے دن سے پہلے بھی. یہ عالم جو ہے, عالم کے دو معنی ہیں. ہم عالم بولتے ہیں, عالم قبر کہتے ہیں, ہم یہ عالم برزخ کہتے ہیں. عالم لفظ کے دو معنی. کتنے عالم ہیں دنیا؟ یہ تو ہوا جگہ سے متعلق, جہان. پوچھتے ہیں آپ سے کس عالم میں ہے؟ عالم مانے حالت, یہ دوسرے معنی. عالم برزخ کا مطلب برزخ کی حالت, خاص مقام کی بات نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس کو کون کون کہاں کہاں ہوتا ہے. تو برزخ کی حالت میں وہ چاہے جس مذہب کے ماننے والے رہے ہوں, چاہے وہ ہوں جن کی قبریں بنی نہیں. کوئی ندی میں ڈوب کے مر گیا, اس کو نہ جلایا گیا اور نہ دفنایا گیا. کچھ وہ تھے جنہیں کنویں میں لٹکا دیا گیا اور چیل کبوے نوچ کے کھا گئے. ہر ایک کے پیٹ میں گیا, وہاں سے ہضم ہو گیا. گدھوں نے نوچ کر کھا لیا. پارسی یہ کرتے ہیں کہ لٹکا دیتے ہیں اور گدھ اس کا صفایا کر دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کا. وہ تو گیا جانوروں کے پیٹ میں, پرندوں کے, گدھوں کے, اور وہ پھر اس میں ہضم بھی ہو گیا. ہر ایک کے الگ الگ ختم, کچھ بچا ہی نہیں گئی, مطلب راکھ بھی نہیں بچی. تو سب کے لیے ہوگا, جو جسے عالم برزخ کہتے ہیں وہ سب کے لیے ہوگا. کسی کو جنگل میں کسی درندے نے کھا لیا. تو یہ جسے عالم قبر حدیثوں میں کہا گیا تمثیلی زبان, تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ حالت ہے. کسی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ تم اس کو صحیح سمجھ سکو. انسان صرف اس بات کو سمجھ سکتا ہے جس کا اسے تجربہ ہو, اس کے علاوہ وہ نہیں سمجھ سکتا. وہ کہانی سنی ہوگی نا آپ نے کہ نابینا کو ہاتھی سمجھا رہے ہیں ٹٹول کے کیسا ہوتا ہے. جب تک نہیں دیکھ لیں تصور نہیں آئے گا ذہن میں کیسا ہوتا ہے. پورا دیکھ کر ہی تصور آئے گا. میں نے کئی بار مثال دی ہے, جس نے کیلا نہیں کھایا زندگی بھر, اس کو آپ سمجھا ہی نہیں کرتے کیلے کا مزہ کیسا ہوتا ہے. دنیا کی کسی زبان میں لفظ ہی نہیں کہ کیسا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھا دیتے کچھ سچا سمجھا ہے ہی نہیں. موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر بھی نہیں سمجھا سکتے. گوشت جس نے نہیں کھایا اسے گوشت کا ذائقہ نہیں سمجھا سکتے. تو لوگ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. تو وہ ذرا سا بھی کٹہل کی طرح نہیں ہوتا, کھانے والے جانتے ہیں. وہ بتانے والے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ ٹٹولتے ہیں, یہ کیا جانتا ہے. اس میں سے وہ ایک چیز کا نام لے لیتے ہیں کہ اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں, گوشت میں بھی ریشے ہوتے ہیں. تو جس چیز کو آدمی نے جس کا تجربہ کیا ہے صرف وہی سمجھائی جا سکتی ہے. تو اتنی معمولی دنیا کی چیزیں جو دن رات سب کی نظروں کے سامنے ہیں وہ نہیں سمجھائی جا سکتی اگر اس کا تجربہ نہیں کیا. اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں سمجھائی جا سکتی کسی طریقے سے. پھر جنت جہنم سمجھا دی جائے, اس کا تجربہ نہیں ہوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اصل حقیقت بتا دی جائے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بتاتے ہیں گوشت کیسا ہوتا ہے, کٹہل کی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو انسان جانتا ہے, جن کا تجربہ کیا, ان کی مثالوں سے بتا دیا ہے. تو کچھ تھوڑا بہت تو معمولی سے تصور تو آ جائے. تو یہ جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری تمثیلیں, وہ اصل معنوں میں نہیں ہے. یہ کئی جگہ اس بات کے اشارے دیتی ہیں. جیسے ایک یہ آیت تھی, اور جگہ جگہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جنت کی بہت سی نعمتیں گنائی, کیسے کیسے پھل ہوں گے, کیا کیا ہوگا. وہ نام تو یہی لیے جا رہے ہیں سارے, انار, انگور, انجیر, جنہیں جانتے ہیں آپ. پھر کہہ دیا ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا. یہ کہا کہ وہ اتو بھی متشابہ, ان کے متشابہ چیزیں ملیں گی. تشبیہ دینے خالی ہے, یہ نہیں ہوں گی. تم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ چیز کیا ہوگی. نہ ٹیسٹ اور ذائقے میں سمجھ سکتے ہو, نہ تاثیر میں سمجھ سکتے ہو وہ کیا چیز ہوگی. یہ دنیا کے پھلوں جیسی چیز تھوڑی ہوگی, بہت گھٹیا ہے. تو یہ تو اس سے خالی مثال دے رہے ہیں کہ کچھ نعمتوں کا نہ تمہیں تھے. یہاں پر ان چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہو, ان کی مثال سے بتا دیا خالی. وہ سب تمثیلیں ہیں, ایک بھی اپنے حقیقی معنوں میں نہیں. کسی حدیث میں آتا ہے کسی جنت کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 500 سال کی مسافت یعنی سفر کے برابر ہے. اب سفر تو پیدل بھی ہوتا ہے, اونٹ سے بھی ہوتا ہے, گھوڑے سے بھی ہوتا ہے, پلین سے بھی ہوتا ہے. پیدل والے سفر سے پلین کا سفر جو ہے وہ ہزاروں گنا تیز رفتار ہو گیا. 500 سال کس طریقے سے سفر کتنی ہوگی. یہ خالی ایک تاثر دینے کے لیے ہے, مثالیں دینے کے لیے حدیث کے الفاظ تھے اس دور کے لوگوں کو. زندگیاں ختم ہو جائیں تم چلتے رہو, جنت ختم نہیں ہوگی. یہ نہیں تھا کہ وہ 500 سال ورنہ فاس. اور ابھی جتنے جو پلین ہیں آپ کے سپر سونک آواز کی رفتار سے تیز والے بھی ایجاد ہو گئے, آگے اور تیز ہو جائیں گے. تو ان میں تو ابھی ہزاروں
عالم کے پاس لے گئے. اب اس میں یہ وہ بھی تمثیلی زبان میں کہ ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے, انتقال کے بعد ان کے کیا حالات گزر رہے ہیں, دونوں مر گئے. بھائی یہاں کسی کو معلوم ہے کیا گزر رہے ہیں؟ لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہانی کی زبان میں ایک بات جو ہے لکھ دی گئی. اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے, اور بھی تو ہوا بھی نہیں, وہ تو ہوگا کبھی. اب ان کے ساتھ ان کے اوپر گزر رہا ہے جس طرح کی چیزیں گزر رہی ہیں, وہ ایک تاثر دینے کے لیے کس انداز کیسے کہتے پریشانیاں ہوں گی, کیا کیا بھیانک انداز ہوں گے. اور ابھی جنت جہنم نہیں, یہ تو عالم برزخ کا ہوا ہے کہ درمیان کے حصے میں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں, خوفزدہ ہو رہے ہیں دونوں. اب وہ کوئی صاحب جو ہے وہ لے گئے کسی عالم کا, انہوں نے کہا بالکل نہیں ایسے تو بتایا نہیں, یہ تو بہت خطرناک ہے. اب وہ خوب چلی وہاں پر کتاب, یہ تو غلط باتیں لکھ رہے ہیں. ارے جو کچھ بتایا ہے وہی اصل معنوں میں نہیں ہے, تمثیلیں ہیں. وہ بیچارے یہ نہیں جانتے وہ عالم جنہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک بھی چیز اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے جتنی انہوں نے پڑھی ہے قرآن شریف میں اور حدیث میں. بلکہ وہ عالم جس گروہ سے جس مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جنہوں نے یہ مجھے تو بتایا گیا خالی کان میں پڑھی, وہ ان میں سے ہیں کہ جو ہر چیز کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں. بس ایسے کہا اللہ نے تو یہی ہے. اگر قرآن میں آیا ہے کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے, اس مطلب اللہ کی ذات ادھر ہے. اللہ کا چہرہ تھوڑی ہوگا, نہیں, جب لکھا ہے تو چہرہ ہوتا ہے. اللہ کی پنڈلی وہ بھی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کافی مجھے سمجھانے لگے تھے, یہ عالم تھے, نہیں اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسا ہے, لیکن اگر کہا پنڈلی تو پنڈلی اللہ کی ہوتی ہے, منہ ہوتا ہے اللہ کا. میں نے کہا بھائی تمثیلی زبان ہے یہ, آپ بھی کہتے ہیں نا نیتا جی کا ہاتھ ہے ان پر, تو ہاتھ ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ان کا ہاتھ رکھے ہو دنیا میں گھوم رہے ہیں, مطلب ان کی سپورٹ ہے ساتھ میں, دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے, خالی اردو کا محاورہ نہیں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم قرآن کی آیت ہے, ان پر اللہ کا ہاتھ ہے. میں نے تو بولے پھر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا ہے, بلکہ ہر وقت سر کے اوپر رکھ کے بھی گھومتے رہتے ہیں, سر سے کبھی ہٹتا بھی نہیں. جب مانگ نکالتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ تب بھی رہتا ہے اس جگہ پہ, کنگا بیچ میں سے نکل جاتا ہے اللہ کے ہاتھ سے. ایسی باتیں کر وہاں تو یہ کہا نا اللہ کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے, تو پھر یہ مانو کہ ہر وقت سر پہ رکھا ہوا بھی ہے, خالی یہی کیوں مان رہے ہو کہ ہاتھ ہوتا ہے. وہاں تو لفظ یہ ہے کہ اب وہ ذرا سا اور سے چھڑنے لگے, تو میں نے کہا پھر ذرا سا میں نے کہا اچھا آپ ہر جگہ لفظی کوئی کسی جگہ آپ کچھ مراد لیں گے نہیں, بولے نہیں بالکل کچھ مراد نہیں, جو بھی مراد آپ لیں گے غلط ہو جائے. میں نے کہا قرآن شریف میں دیکھیے ایک آیت ہے, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب یہ دنیا میں جسے اندھا کہا, یہ بیچارے یہی نابینا جسے اللہ نے پیدا کر دیا, پھر آخرت میں بھی اٹھائیں گے ایسے ہی. آپ تو لفظی معنوں میں لیتے رہو, یہ کہا عقل کا اندھا, جو اس دنیا میں عقل کا اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. تو یہ یہاں یہ عقل کا اندھا بھی محاورہ ہے. اسے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جنہیں یہاں نابینا پیدا کر دیا آخرت میں بھی پھر نابینا نہیں رہیں گے, اچھے تھے تو بڑی نعمتوں والے ہوں گے. اب اس پہ وہ چپ رہے, مطلب یہ کہ مانا تو نہیں لیکن چپ ہو گئے, جواب ختم ہو گیا ان کے پاس. جب میں نے قرآن کی ایک آیت دی, میں نے کہا اس کے بارے میں ذرا لفظی معنی بتائیے, کہ لفظی معنوں پہ لیں گے ہم یا مراد لینی پڑے گی کچھ. اللہ کے ہاتھ اور پنڈلی کے اوپر تو وہ نہیں مان رہے تھے, پر اس کے اوپر وہ چپ ہوئے, بس مانا تو نہیں لیکن چپ ہوئے, پھر ان کی بحث ختم ہوئی. تو یہ ہے کہ وہ خفا اس بات کے اوپر ہیں, اور انہوں نے کافی پھیلا دی کہ بہت گڑبڑ باتیں لکھ دی, تمثیلی انداز میں ان کی پریشانیاں لکھی, اور یہ بھی تمثیلیں ہیں جو نے لکھ دی, اور وہ بھی تمثیلیں ہیں جتنی جگہ جگہ جو بیان ہوئی ہیں, حقیقی معنوں میں وہ بھی نہیں ہے. تو اصل بات یہ کہ پریشانیوں کا بیان ہے, اور اس کا ہے کہ بھائی یہاں دنیا میں کیا کرتے رہے تھے, اب دیکھو کیا کیا پریشانیاں پیش آ رہی, وہ بھی آخرت سے پہلے کا حصہ ہے جو اس کے اندر بہ رہا ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون, مثال سن لو اس جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی, تجری من تحتها الانہار, اس کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. اب جگہ جگہ کچھ میں نے کہیں گفتگو ہوئی, کبھی بات چیت, چونکہ جنت کے سلسلے میں یہ کافی آیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. میں نے کئی لوگوں کی زبان سے یہ سنا, کچھ تصور عجیب تھا کہ جیسے اوپر کسی کوٹے میں کھڑے, نیچے دیکھا تو اب یہ جنت ہے, نیچے کیسے بیٹھی ہو, یعنی جنت اس کا مطلب چھتی چھت پر ہے, تو جہاں پہ رہائش ہوگی. ارے آپ کے نیچے چشمے جاری ہیں نہیں ہے زمین کے, یہاں پر یہاں تو لفظ تحت ہے. تحت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے انڈر میں, اردو میں بھی بولتے ہیں تحت اور انگریزی بھی بولتے ہیں, اس کے انڈر میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے ہی اس میں نہریں بہ رہی ہیں. اس کے تحت بہت سی نعمتیں ہیں, جنت کے تحت طرح طرح کے عیش آرام ہے, تو عیش آرام نیچے تھوڑی ہے, اسے تحت لفظ بولا جاتا ہے. یہ بھی بامحاورہ زبان کی بات ہے, لیکن یہ تو اپنی جگہ تحت لفظی معنوں میں بھی مانا جا سکتا ہے. نیچے اسٹریم چل رہی ہے پانی کی, اب کہیں وہ جگہ بھی بدلتی رہتی ہے, پہلے کہیں پانی تھا اب غائب ہو گیا, اب خشک ہو گیا, آپ چاہے جتنی ڈرلنگ کرا لیجیے
جتنے بورنگ کرائیے پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا یہاں پانی، کہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے واٹر لیول اور کہیں سرے سے وہ اسٹریم جو نیچے چل رہی ہے وہ جگہ بدل دیتی ہیں، غائب ہو جاتی ہے. کیا ہے ان باتوں کا ذکر قرآن شریف میں؟ اس کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. اگر پانی ان جگہ سے غائب ہو گیا ہے، اب کریے ڈرل، پانی نہیں نکلتا، کتنے آپ بورنگ کرا رہے ہیں، وہ جگہ سوکھا ہے، پانی کہیں اور سے لانا پڑے گا. انسان وہاں رہنا چاہتا ہے جہاں پانی. پرانی آبادیاں جب یہ آپ کے بورنگ نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ندیوں کے کنارے لوگ بستے تھے، جا کر شہر ندیوں کے کنارے بسائے جاتے تھے. پانی چاہیے، پانی کے بغیر زندگی چلے گی نہیں. پہلی ضرورت پانی ہے. اس کا ذکر کیا کہ وہاں تو نیچے چشمے بہت جاری ہوں گے، اور جہاں نیچے چشمے جاری ہوں گے وہ جگہ زرخیز بھی ہوگی. جہاں نیچے اسٹریم نہیں ہوں گی وہ جگہ بنجر ہوگی، ریگستان بن جائے گی. تو اوپر تک اثرات آتے ہیں. تجری من تحتہا الانہار، اس کے تحت نہریں ہوں گی، سامنے بھی بہ رہی ہوں گی اور نیچے بھی اسٹریم جاری ہوں گی. یہ مثال دیے تمہیں. تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اس سے سمجھ لو. ہاں، بات یہ کہ پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی، بے پناہ فراوانی ہوگی، کیسے کس شکل میں اللہ جانتا ہے. تو تمہیں مثال دی جو چیزیں تم جانتے ہو. اکلھا دائم و ذلھا، وہاں جو کھانا ہوگا خوراک ہمیشہ کی، اور شیلٹر ہمیشہ کا، سایہ ہمیشہ کا. میں نے اس سے پہلے آپ کو اسی صورت کے اندر آیت آئی تھی، اس میں پچھلی مثالیں آپ کو بہت سی آیات کی دی تھی. میں دوبارہ اسی صورت کی تشریح میں اب نہیں لا رہا. کہ جنت کے حالات بتاتے ہوئے یہ کہا، یہ فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں بھوک نہیں ہوگی، وہاں دھوپ نہیں ستائے گی، اور وہاں لباس ہوگا سب کے لیے، یعنی روٹی کپڑا مکان، یہ تین چیزیں آ گئی. جہاں پر یہ چیزیں فراوانی سے ہوں، ہر ایک کو حاصل ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ کو ہے کچھ کو نہیں ہے. وہ جگہ دنیا میں جنت بن جائے گی. تو یہ جو وعدہ ہے وعد المتقون، متقین سے وعدہ ہے. یہ وعدہ صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ وعدہ یہیں اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے. یہ بات قرآن شریف میں جگہ جگہ کھول دی گئی، واضح نہیں کر دی گئی. اگر خالی یہ کہیں کہ لفظوں کے ہیر پھیر سے ہی بات کر رہے ہیں، یہ تو خالی وہیں کی بات ہے. ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف نے وعدے کر. ان لوگوں پر جو لوگ ثابت قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر یہ بات ہے، یہ اسٹیج آئے گی بیچ میں پہلے. فوراً نہیں ہوگی کامیابی، فوراً یہ دنیا جنت نہیں بنے گی ان کے لیے. ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ خالی منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی جس نے کہہ دیا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. اقبال نے کہا یہ معمولی بات تھوڑی، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو نام لیا اور پھر آزمائشیں شروع. قرآن نے جگہ جگہ کہا اس بات کو، حاضر الناس ان یترکوا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، گمان کر لیا ہے، حساب لگا لیا ہے، یترکوا چھوڑ دیں گے ہم ایسی. ان یقولوا آمنا، یہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کے بعد ہم ایمان لانا چھوڑ دیں گے. وہم لا یفتنون، ٹیسٹ نہیں لیں گے کتابیں میں سچے تھے یا نہیں تھے. معمولی بات تھوڑی آمنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے. معمولی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، منہ سے کہہ دیا. ثم استقاموا، یہ تو پھر اس کے بعد ڈٹنے کی ضرورت پڑے گی. دنیا کے تقاضے آئیں گے جو جہاں پر اس کے خلاف انسان کو جانا پڑے گا کہ اللہ کی ربوبیت کے، وہاں رب مان رہے ہیں دوسروں کو، وہاں مان رہے ہیں دنیا کے بڑوں کو کہ ان کی مان لیں، وہ چھوڑو، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. بے بنا زندگی کے اندر ان سب سے گزرنے کے بعد یہ تو کہا کہ اس درجے تک آئیں گے. قرآن نے کہا کہ ہل جاؤ گے، اس درجے تک آزمائش آئیں گی. زلزلہ آ جائے گا ذات میں. اس کے بعد پھر فتح، اس کے بعد ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر جنت. یہی دنیا کے اندر ثم استقاموا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر استقامت اختیار کی. اس کے بعد جو حالات آئے پھر وہ اس سے نہیں ہلے کہ ہم کسی اور کی حاکمیت نہیں برداشت کر لیں گے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کا تصور ذہن کے اندر آیا تو رب ختم ہو گیا اتنی دیر کے. وہاں اتنے حصے کے اندر تصورات کا شرک شروع ہو گیا. تو جنہوں نے یہ کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نظر تو نہیں آتے، نبی کی طرح وحی لے کر تو نہیں آتے، لیکن وہ فرشتے کس کام کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ کہ زندگی کے اندر سکون اور اطمینان داخل کر دے، اور ان کو اس بات کو پورے وجود میں تصور ہی آ جائے ان کے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ مطلب آواز نہیں آتی، بلکہ یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نانو اولیاؤکم فی الحیات
ہوگا جس بات کی خواہش ہوگی ملے گا آپ کو. تو یہاں دنیا میں بھی فی الحیات دنیا فرشتوں کے ذریعے تو مختلف دنیا کے اسباب ہوتے ہیں نا. جو خواہش پوری ہوئی, جو خواہش پیدا ہوئی, جس ڈپارٹمنٹ کے جس شعبے کے فرشتے تھے انہوں نے وہ حصہ آسان کر دیا. نانو اولیاءکم فی الحیات الدنیا, اب ہم تمہارے مددگار اور دوست ہوں گے اس دنیا میں, دنیا کی حیات میں, وفی الآخرہ, آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور اب جو خواہش ہوگی تمہاری وہ تمہارے لیے ہے آخرت میں بھی. اگر یہ پہلے نہیں آیا تو صرف آخرت کی بات آتی سمجھ میں, یہ پہلے آیا کہ دنیا میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, اور جو دعا کرو گے, جو مانگو گے, جو پکارو گے وہ تمہارے لیے ہے. آخرت کے لیے تو سب کا تصور یہ ہے جنت کا. کیا دنیا سے شروع ہوگی یہ پوزیشن. اسی تصور کے ساتھ تو لوگ جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں, اللہ والے ہیں, نیک ہیں, ان سے جا کے دعا کراتے ہیں کہ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, تمہاری شہر سے کہا تو قریب ہے, کیوں جاتے ہو آپ ان کے پاس جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ طرف بزرگ ہیں, یہ اللہ والے ہیں, دعا کرانے کے لیے. وہ کہیں گے تو پورا ہو جائے گا. یہ ذہن میں تصور ہوتا ہے یہ نیک ہیں, یہ اللہ والے ہیں, وہ کہیں گے تو پورا ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر وہ اس اسٹیج کا ہے تو پھر وہ کہے گا تو ہوگا. جنت کا وعدہ متقین کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت. لیکن اس دنیا میں سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد وہ امتحانات بہت سخت, اس میں بیچ میں ڈراپ ہونے کی گنجائش نہیں. لوگ زیادہ تر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو بڑا سخت ہے, بیچ میں پیپر چھوڑ کے چلتی ہے, اس سے گزرنا ہے. پھر یہاں سے جنت کی شروعات ہوتی ہے, اور اسی جنت سے وہاں کی جنت میں ٹرانسفر. کیا ہے جنت میں اور جو قرآن نے وعدہ کیا ہے جنت کے لیے؟ قرآن نے بھی وعدہ کیا کہ ورنہ خوف ہوگا نہ غم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حال آخرت نہیں, یہ تو ان کے لیے دنیا کے لیے کہا ہے نا جو اللہ والے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خوف ختم, غم ختم. خوف آتا ہے باہر, خوف اندر کی چیز نہیں ہوتی. فیوچر میں, مستقبل میں کچھ ہونے والا ہے, خطرہ ہے, یہ نہیں ہو جائے, اس کا چھاپا نہیں ہو جائے, ابھی ہوا نہیں, ہو سکتا نہیں ہو, لیکن اپنے آپ کو جلا رہا ہے وہ کہ شاید یہ ہو جائے گا. یہ سے کہتے ہیں خوف. یہ باہر فیوچر میں, مستقبل میں ہونے والا ایک واقعہ ذہن کے اندر آتا ہے اور اس سے ڈر لگتا ہے, جو ابھی ہوا نہیں, اسے خوف کہتے ہیں. اور غم آتا ہے اندر سے, جو کچھ بھی بے احتیاطیاں کی ہیں, غلطیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, لاپرواہیاں ہیں, ان کے نتیجے میں جو تکلیفیں, پریشانیاں, اندر سے گھٹن, بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ کے اندر یہ غم کے اندر سے آتا ہے. نہ اندر سے نہ باہر سے, اطمینان, سکون. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ ہے جنت. آگے اس جنت کی مثال جس کا متقین سے وعدہ کیا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں کے لیے, آخرت کے لیے. تجری من تحتہا الانہار, نہریں بہ رہی ہوں. تو نہریں بہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جب دنیا کے اندر کامیابی ہوگی تمہارے گھر کے پاس سے اس دن ایک جاری ہو جائے گی. یہ نہریں بہنا بھی تمثیلی زبان ہے, یعنی فراوانی ہوگی, کوئی دقت نہیں ہوگی, کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی. یہاں دنیا کے تعلق ہے, وہاں تو سچ مچ کی نہریں ہوں گی. بھوک کا مسئلہ نہیں آئے گا. کیا وعدہ کیا تھا وہ یاد ہے, یہ صورت آپ میں سے تقریباً سب کو. لیلاف قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت, اب بندگی میں لگ جاؤ, بندے بن جاؤ سچے والے اس گھر کے پروردگار کی, کعبے کے پروردگار کی. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع, جس نے تمہیں کھانے کا انتظام کر دیا بھوک میں. وآمنهم من خوف, و خوف کے معاملے میں جو ہے وہ امن عطا کر دیا. تو وہاں یہ جو جہاں پر یہ ہو جائے کھانا جو ہے وہ دائیں, کوئی کسی کو بستی میں کوئی بھوکا نہیں رہے. پھر وہ معاشرہ جنت کا معاشرہ, جہاں بستی میں ہر ایک کے پاس رہنے کی جگہ ہو, سر چھپانے کی جگہ ہو, وہ جنتی معاشرہ. تو یہاں کی چیزوں سے مثال دی ہے, کہا یہ ہے مثال جنت. جب جس جگہ وہاں کہا کہ رغدن حیث شئتما, جس جگہ بھوک لگی وہی کھانا مل جائے گا. وہ ایسا نہیں کہ ابھی جا رہے ہیں گھر بڑا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے. جنت میں یہ کہا فکلا منہا رغدن حیث شئتما, یہاں پہ کھانا جس جگہ تمہارا دل چاہے. گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ گھر لوٹ کر کھانا ملے گا, وہیں ملے گا. تو انسان جہاں کہیں بھی, یہ تو جنت کی بات ہوئی, انسان یہاں کہیں جہاں کہیں جو کوئی ہو وہاں کھانا دستیاب ہو, بھوکا نہیں رہے. وہ ہے تو 6 لوگ اور اپنے دسترخوان پہ بلانے والے تیار ہیں, معاشرہ وہ چاہیے. چاہے جس جگہ سے باغ ہیں تو وہ اپنی بھوک پر کھا سکے, چوری نہیں کرتا, لے جا رہے بیچ نہیں رہا, لیکن کھا سکے. تو وہ جنت کے اندر یہ ہوگا, اور سایہ ہوگا ہر ایک کے
سر چھپانے کی جگہ ہوگی، لوگ ایسا نہیں ہوگا اس معاشرے میں جو فٹ پاتھ پر پڑے کچھ. یہ الگ بات ہے کہ ان کے مدارج ہوں گے کسی کا بہت اونچا، کسی کا اس سے نیچے درجے کے ان کے اعمال کے نتیجے میں، لیکن ہوگا ہر ایک کے لیے. دل کا عقب الذین اتقوا، یہ تو ہے یہ لفظ عقب. میں نے پچھلے ہفتے یہ بات بتائی تھی آپ کو. عقب یہ آپ بولتے ہیں عقب، ہمارے دیوار کی ہمارے گھر کے عقب میں کیا ہے؟ یعنی پشت میں، پیچھے. اور آپ کہتے ہیں تعاقب، چور کا تعاقب ہو رہا ہے، پیچھے جانا. تو یہ ہے دل کا عقب الذین اتقوا، تقوی اختیار کرنے والوں کے پیچھے ان کے اعمال کے اچھے نتائج لگے رہتے ہیں. یہ ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہوتا ہے. یہ تقوی اختیار کرنے والے تو ان کے لیے یہاں پر بھی نتائج اچھے لگے رہتے ہیں، یہ جنت بن جاتا ہے معاشرہ، اور وہاں ان کے نتیجے اکٹھے ہو کے جنت کی شکل میں وہاں سامنے آئیں گے. ساتھ چل رہے ہیں نتیجے، ابھی محسوس شکل میں نہیں آئے سامنے. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور تعاقب میں ہے ان کے آگ. برے کاموں کے نتیجے پیچھے کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، لگ چکے ہیں ساتھ میں. یہاں دنیا میں ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آخرت میں یہاں بھی ان کے لیے آگ ہے، اور آخرت میں پھر وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَقْرَؤُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. قرآن شریف میں یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی بہت سی جگہوں پہ آئی. الذین اوتوا الکتاب کہیں پر جنہیں کتاب دی گئی، یہ تو الذین آتیناہم الکتاب مانے یہ دونوں، وہ جن کو کتاب دی گئی. اس میں عام طور سے ان کو معنی میں لیا جاتا ہے، لوگ اس معنوں میں لے لیتے ہیں اہل کتاب. یہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے قرآن، اہل کتاب. اور الذین آتیناہم الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب. اردو میں تو والے کہتے ہیں، لیکن اہل کا جو مفہوم ہے وہ ذرا سا اس سے آگے ہوتا ہے، وہ بھی اردو میں بولتے ہیں. آپ فلاں کام کا اہل ہی نہیں ہے، مطلب صلاحیت بھی اس کی ہونی پوری ضروری ہے. تو کتاب کے جو اہل بنائے گئے، یعنی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی گئی اس کتاب کے تعلق سے جن قوموں کے اوپر، جو اہل بنائے گئے بڑے بڑے انبیاء کے ذریعے، اولو العزم رسولوں کے ذریعے، وہ تو ہیں اہل کتاب. اس میں سے دو گروپ بہت نمایاں اور بعد میں اور بھی ہو سکتے ہیں، یہودی اور عیسائی. لیکن الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی. اب یہ بالکل الگ لفظی ترجمہ کر دیا، یہ اہل لفظ نہیں ہے، یہ اس سے مختلف اصطلاح. ایسا نہیں کہ چاہے جس جگہ اللہ نے یہ کہہ دیا اہل کتاب، چاہے جس جگہ یہ کہہ دیا جنہیں کتاب دی گئی. اہل کتاب ہی آتا ہے یہاں پر بھی. یہ جنہیں کتاب دی گئی میں سب شامل ہیں، اہل کتاب بھی، اور وہ بھی جو اور گروپ ہیں جن کے پاس کتاب آئی، اور گروپ ہیں ان کے پاس کتاب آئی، وہ اہل کتاب کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں بھائی سب کو اہل کتاب کہا جائے گا جن کے پاس کتابیں ہیں. اہل کتاب وہ لوگ ہیں. قرآن اور حدیث میں جو کچھ اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے، ان سب کی روشنی میں جو ڈیفینیشن ان کی نکل کر آتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی موجود ہو، چاہے بچی کچھ بگڑی ہوئی حالت میں ہو، اس میں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ چیزیں لوگوں کی ملاوٹ ہیں، چاہے اس حالت میں ہو. ان کے پاس ایک کتاب بھی موجود ہو جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، خالی اتنا کافی نہیں. مثال کے طور پر اگر ویدوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے، اس کی میں بات نہیں کر رہا کہ ثابت ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بھی یہاں پر آیا ہوا اللہ کا کلام تھا، جو کوئی بھی نبی آئے ہوں گے، تو اس سے یہ اہل کتاب نہیں بنے. ہندو کتاب موجود ہو اور نبی کے رشتے کو بھی پہچانتے ہو، کس نبی کی معرفت آئی اس نبی پر بھی ایمان لاتے ہو. یہودی توریت کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، جس حالت میں بھی ہے. وہاں ایک نبی کا رشتہ بھی، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول تھے، ان کے ذریعے آئے. عیسائی انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جیسی بھی حالت میں ہے وہ. اس کے ساتھ ایک نبی کا رشتہ بھی کہ حضرت عیسیٰ کی کہیں بھی باتیں، حضرت عیسیٰ کی سنائی خوشخبری وہ ہے انجیل. تو ایک یہ رشتہ بھی ساتھ میں ہو، اسے اب نبی کو کتاب لانے والے پہچانتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو، تب اہل کتاب ہوتا ہے. ان میں سے ایک بھی ٹکڑا غائب ہو تو اہل کتاب نہیں ہوتا. جیسے وہ لوگ مشرکین مکہ اہل کتاب نہیں تھے. حضرت ابراہیم کا نام تھا، نبی میں ایمان لاتے تھے، کہتے تھے ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی قوم ہیں، ہم ملت ابراہیم ہیں. تو نبی سے رشتہ تھا، تحفے ابراہیم کا کہیں پتہ نہیں تھا، کتاب غائب تھی. یہاں یہ لوگ جو ہیں جو ہندو کہلاتے ہیں کل ملا کر یا سناتن دھرمی، ان کے یہاں اگر وید یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کتاب تو ہو جائے گی جس حالت میں بھی ہو، لیکن نبی کا رشتہ غائب ہے. اچھا کون سے نبی آئے تھے، کن کے ذریعے آئی، ان پر ایمان وہ غائب ہے حصہ. پہلی کتاب شرع
سے ثابت کہ وید اللہ کا کلام ہے، تو پھر اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت ہے، ہم ان کی لڑکیوں سے بھی ابھی اجازت ہو گئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اہل کتاب نہیں. ان کے لیے قرآن شریف میں ایک دوسری ڈیفینیشن، ایک دوسری اصطلاح ہے ان لوگوں کے لیے جہاں کتاب ملتی ہو اور نبی کا رشتہ. الذین آتیناہم الکتاب، یہ جنرل، یہ زیادہ وائڈ، زیادہ وسیع ایک ٹرمینالوجی ہے، زیادہ وسطری. اس میں سب آ گئے، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، ان کے پاس کتاب آئی، اس میں وہ بھی شامل ہیں جو نبی کو نہیں پہچانتے لیکن کتاب ہے، اس میں وہ سب شامل ہیں. اور اس میں معنی کے اطلاق کے لحاظ سے، معنی کے نفاذ کے اعتبار سے کہیں کہیں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں بھی تو اللہ نے ان کے پاس بھی تو کتاب دی، صرف پہلے ہی والے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس سے، یعنی قرآن سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ سب بڑے خوش ہوتے ہیں قرآن سے. قرآن میں نے آپ کو بتایا، قرآن شریف میں جگہ جگہ فل ان دی بلینکس ہے، خالی جگہ، بہت جامع کلام ہے، کم الفاظ میں بہت باتیں کہی گئی. تو وہ آپ کی انٹیلیجنس اور ذہانت کے مطابق چھوڑی گئی جگہ کہ آپ مطلب سمجھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تفصیل اور کہیں بھی بتا دی گئی ہے، آپ وہاں سے سمجھ لینا. یہاں بات کو ہم نے مختصر کہہ دیا. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا اس سے. سب نہیں، ان میں کے کچھ لوگ وہ تو پھر ایمان بھی لے آتے ہیں. دیکھیے اس سے آگے یہ میں حوالے میں اس کی مثال میں دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب، وہی جن کو کتاب دی گئی ان میں سے جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ خالی پاٹ کر رہے ہیں بلکہ جو کچھ کہا گیا اسے مانتے ہیں جتنا، اور جو کچھ کہا گیا کا مطلب جتنا اس میں حقیقی اللہ کا کلام ہے اس کو مانتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، تب وہ حقیقی تلاوت ادا. وہ اس کا جعلی چیزوں کو چھوڑ کر اس کی حقیقی تعلیمات کو دل سے مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو ہر پچھلی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اسے مٹا نہیں سکے. تو ایمان لانا پڑے گا. حق تلاوت ادا کریں گے اپنی کتاب پر، حق تلاوت ادا نہیں کرتے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے اور قومیں ہوں. اپنی کتابوں کا حق تلاوت، اور حق تلاوت مسلمان بھی ادا نہیں کرتے. وہ حق تلاوت ادا کریں تو کہا اولئک یؤمنون بھی، وہ اس قرآن میں ایمان لے آئیں گے. اپنی کتاب کے حق تلاوت ادا کرنے والے اس لیے کہ وہی کتابیں نہیں ریفر کر دیں گی قرآن کی طرف، بھیج دیں گی قرآن کی طرف. آخری رسول کا ذکر مٹایا نہیں جا سکا، چاہے جتنی کوشش کی پچھلی کتابوں میں، اور چاہے جتنی سازشیں کی اور چاہے جتنی تبدیلیاں اور تحریفیں کر دی. یہ آخری دین کا تذکرہ اور آخری اللہ کے کلام کی بشارتیں جو ہیں وہ مٹائی نہیں جا سکی، وہ موجود ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ نے اپنی توحید کی حفاظت کی ہر کتاب کے اندر. چاہے شرک بھی خدا کی ہو لیکن توحید کو نہیں ہٹا سکے. توحید موجود ہے سب جگہ. تثلیث کہتے رہے، ٹرینٹی کہتے رہے ہو، تین خدا عیسائی، لیکن ایک خدا والی بات کو ہٹا نہیں سکے، وہ بھی ہے ایک خدا ہے. وہ لوگ جن کے پاس کتاب آئی وہ جب اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے. اور دیکھیے ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ کہا ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس پہلے کتاب آئی، یہاں الفاظ بدلے. وہاں تھا اتل کتاب یا آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی یا جن کے پاس کتاب آئی. یہاں کا اتل علم، جنہیں علم دیا گیا. علم کا مطلب وہی اللہ کی طرف، وہ علم جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے ملتا ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے قبل تو جن لوگوں کو علم دیا گیا، علم خداوندی، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی. اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے اوپر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ اس نے جو کچھ فرمایا تھا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جو پورا ہو کر رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک دوسرے، یہ قرآن کی پر مختلف جگہوں میں جہاں یہ بات کہی گئی کہ پچھلے لوگ جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ ہے یہ جو پھر بالآخر ایمان ہی لے آتا ہے. وہ چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے عیسائیوں میں سے ہو، چاہے ہندوؤں میں سے ہو، حق تلاوت ادا کرتے ہیں اپنی کتابوں کا. وہ ہے سب میں جو اس کی حق تلاوت ادا کرتے ہیں وہ پھر اس راستے سے ادھر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو جن کو اس سے قبل علم دیا گیا تو سب تو نہیں کرتے. یہ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے قرآن نے بار بار. واپس ہم اپنی آیت پر آ رہے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، ہماری طرف جو نازل ہوتا ہے سب نہیں، ان میں کا ایک گروہ جن کے بارے میں بتایا جو اپنے حق تلاوت ادا کرتے ہیں. اور پچھلی کتاب والوں میں سے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان کے بہت سے فرقے ایسے ہیں، بہت سے ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد حصے کا. کچھ حصہ تو کہتے ہیں قرآن کا کہ
سب کی بات نہیں کی تھی. بات تو وہ ہے جو ایمان تک پہنچ جاتے ہیں, وہ خوشی مناتے ہیں کہ بڑا اللہ کا کلام آ گیا, اور بعض وہ ہے جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. میں ينکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ. اعلان کر دو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی زندگی پوری اللہ کی بندگی میں لگا دوں, میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. اور بندہ بن جانا خالی 5 وقت کی نمازیں نہیں, 24 گھنٹے بندگی کی ہوتے غلامی. اگر آپ نے کسی اور جگہ کسی اور کے قانون پر راضی ہو گئے تو بندگی ختم. کہا کہ میں اس کا بلا اشرک بھی, میں اس کے ساتھ شرک نہ کروں. میں بہت بار بتا چکا ہوں, جب بھی آتا ہے میں اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ شرک خالی لوگوں کے لیے یہی نہیں ہوتا کہ بت پوج رہے ہیں, مورتیاں پوج رہے ہیں. اپنے حکم دینے کے قانون بنانے کے اختیار میں ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. جو شرک ہو جائے گا اگر دوسروں کے قانون پر راضی ہو گئے. کوئی اگر براہ راست تمہیں دین کے خلاف حکم نہیں دے رہا تو تم وہاں پہ مجبوری میں اس قانون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہو, اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن دل سے راضی ہو گئے. تم نے اس اختیار کو تسلیم کر لیا کہ انہیں قانون بنانے کے اختیار ہے. قانون بنانے کا اختیار تو صرف اللہ کو. تو کہا کہ یہ شرک ہو جائے گا. تو بندگی ایسی اس کے علاوہ کبھی اس بندگی سے نہ ہٹے, جب ہٹے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کہا مجھے تو اس بات کا حکم دے دیا گیا, الیہ ادعو و الیہ مآب, اسی کو میں پکارتا ہوں, اسی سے دعا کرتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اسی کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ ہو گئی غلطی طرف. یہ ان کو یہ اعلان کر دو, وہ لوگ جو کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں. اچھا, کچھ کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں نے آپ سے کہا تھا اس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے. مسلمان انہیں بھی کتاب, آپ کو بھی تو کتاب دی گئی. اب ذرا دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے پر ایمان لاؤ گے, وتکفرون ببعض, بعض کا کفر کرتے رہو. کفر یہی تھوڑی ہوتا ہے کہ منہ سے اپنے کوئی کہتے کافر, نہیں مانتے فلاں فلاں احکامات کو پرماننٹ ڈٹے میں. ایک تو یہ کہ وقتی غلطی ہو گئی, شرمندگی ہوئی, توبہ کر لی. ایک یہ کہ ڈٹے ہوئے اس کے اوپر کہ یہ تو ہماری دنیا کے خلاف جا رہا ہی ہو اور معلوم ہے خلاف. کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانو گے اور کچھ کا انکار کرو گے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, اس کا بدلہ تمہیں اس کے سوا کیا دیا جائے کہ تم دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو, دنیا میں بھی تمہیں ذلت و خاری ہے. یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب, و قیامت میں سخت ترین عذاب. ایمان والوں سے کہا جائے کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں ہوگا, پورے چاہیے فل. غلطیاں ہو جائیں بات معافی مانگے, توبہ کر لے, پھر صحیح راستے پہ آئے. ڈٹا رہنا غلطیوں کے اوپر. دنیا کی وجہ سے کہا سخت ترین عذاب دیں گے اور یہاں دنیا میں ذلت بھی دیں گے. یوم القیامت یہ ایمان والوں سے کہا گیا. تو اللہ کی کتاب کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو. یہ پھر یہاں پر بھی اس میں وہ بھی شامل ہے. وہ کچھ تو وہ ہے جو تمہاری طرف آیا اس سے بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں, خوشی دین کو لے رہے ہیں. اور اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ کی ابدی زندگی کے آرام, وہ نسخہ آ گیا کہ جس کے ذریعے ہمیشہ کی کامیابیاں بڑے خوش ہیں. اور کچھ وہ اس کے بعض حصے کا انکار کر, بعض حصے کے بولتے رہے. یہ نہیں کہ پورے کو انکار کر. یہ جو قرآن کی میں نے آیت کا حوالہ دیا تو اس سے ہی معلوم ہوگا کہ وہی مضمون وہاں کہا گیا ہے, وہاں پہ ایمان والوں سے کہا گیا. اب تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاؤ گے, کچھ کا انکار کرو گے, تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہی جائے کہ جو الذین آتیناہم الکتاب, جنہیں اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی, قرآن, اور پچھلی کتاب سب والوں کے لیے, سب کے لیے. اس میں سے 2 طرح کے گروہ ہیں. کچھ تو بہت خوش ہوتے ہیں, ان میں سے جو پچھلی کتاب والے بڑے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جس کا ہمیں انتظار تھا وہ تو یہی, ہماری کتابیں جنہیں کہہ رہی ہیں وہ تو یہی. اور کچھ اس کے بعد حصے کے منکر بنے رہتے ہیں. تم اعلان کر دو کہ میں تو پورے کا مومن ہوں, اس میں سے میری زندگی تو پوری بندگی کی گزرے گی, اور جہاں جہاں کہیں جان بوجھ کر چھوٹتا ہے تو وہ شرک ہوتا چلا جائے. مجھے اسی سے مانگنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, کذالک کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی, اور ایسے ہی انزلناہ, ہم نے اسے نازل کیا قرآن کو, حکماً عربیہ, ایک لا بنا کر, ایک قانون بنا کر, عربی زبان, عربی میں ہم نے اسے نازل کیا ایک عربی کے اندر ایک لا اور قانون بنا کر. اس سے پہلے جہاں جہاں
زبان کے اندر ہی ہم نے کتاب بھیجی، پیغام بھیجا اپنا، تاکہ سمجھ میں بھی آئے کہ وہی نہ لہو، تاکہ وہ ان کو بتا سمجھا سکے انہیں کی طرف کا۔ اب ایسے ہی جیسے تب ہوا تھا، یہ ایسے ہی کا یہ مطلب ہے، کذالک، اور ایسے ہی کا مطلب جیسے پہلے کرتے رہے ہیں کہ ہر قوم کے اندر ان کی زبان میں بھیجا، ایسے ہی اب ہم نے اس کو عربی میں ایک لا بنا کر، قانون بنا کر عربی کلام بھیج دیا کہ عربی کلام بنا کر بھیج دینا۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں قرآن میں وہ بھی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کلام لوگوں کا تصور یہ ہے، بہت سے لوگوں کا، بعض علم والوں کا بھی، کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تو سب عربی زبان میں ہوا اوپر، اب اس میں سے جو آتا رہے حضرت عیسیٰ کے ذریعے آیا، حضرت موسیٰ کے ذریعے اور پچھلوں کے ذریعے، اس کا کوئی جیسے انواد ترجمہ کرنے والے بیٹھے میں، کوئی انوادک بیٹھے میں اور وہ ٹرانسلیشن کر کے دے رہے ہیں، یہ آگے اوریجنل زبان میں۔ اصل میں یہ بھی دراصل زیادہ اونچے درجے کے لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے یہاں وہاں پر زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ زبانیں جو دنیا کی زبانیں، چاہے وہ عربی ہو اور چاہے وہ کوئی اور زبان ہو، یہ زبانیں جو ہیں جب ان کا تعلق ہماری مادیت سے، ہماری بھوتکتا کے تعلق ہے، ہمارے ان جسموں کے ساتھ، جب آپ کے یہ بھوتک جسم نہیں رہیں گے، مادی جسم، میٹیریل باڈیز نہیں رہیں گی، تو یہ لینگویجز بھی نہیں ہوں گی، یہ زبانیں نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ نے وہ آواز آئی اللہ، انہوں نے کہا کہ والے اختر تو یا موسیٰ چن لیا تمہیں، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ قرآن وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے تو بالکل ایسے جیسے بات چیت کرتے ہیں ایسے کلام کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور اگر آس پاس سے گزر رہا ہوتا تو اسے بھی آتی آواز؟ اللہ کی آواز آ رہی، کوئی کے پاس سے گزر رہا تو اسے بھی آ رہی، باتیں تو کر رہے تھے، آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو قریب سے گزرے وہ بھی سن لے گا، جب آپ باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، اور زیادہ فاصلے پہ تھوڑی دیر گھر والے ان کے، کوئی دور سے، کوئی اللہ نے خود آ کے سرگوشیاں کان میں بات چھوڑی کی تھی، یہ آواز اندر گونجتی ہے، یہ ان کانوں سے سننے کی آواز نہیں تھی حضرت موسیٰ کے ان کانوں سے، جو اللہ کی آواز ان کے اپنے اندر آئی، وہ اگر کوئی برابر میں ہی کھڑا ہوتا تو اسے نہ آتی۔ یہ ہمارے میڈیم ہے، ہمارے مادھیم ہے، بہت ہمارے مادی میٹیریل جن کو لینگویجز اور زبانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ جو آتا ہے نا کہ بھائی وہاں قبر میں سوال ہوگا، ماں رب کا، رب کون ہے تمہارا؟ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جو جرمنی کے لوگ ہیں ان سے بھی عربی میں پوچھیں گے، کہاں وہ تو یہی بتایا نا حدیث میں، مر رب کا یہ پوچھیں گے، تمہارا رب کون ہے، عربی میں ہی پوچھیں گے ان سے۔ اب ہیں ایمان والے جرمنی کے لوگ یا نہیں بھی ہیں ایمان والے تو کم سے کم سوال تو سمجھیں، جواب غلط چاہے دیں، سوال ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا وہاں جا کے عربی آ جائے گی، زندگی میں نہیں آنکھیں بند کرتے سب کو عربی آ جائے گی۔ اصل میں یہ زبانیں جو ہے نا یہ آکار ہے، آکار، اور وہ جو نراکار ہے اس کی زبان بھی نراکاری وہ ہے۔ یہ ہمارے مادی بھوتک جسم ہیں جنہیں یہ آکاروں کی ضرورت پڑتی ہے الگ الگ لینگویجز کی، وہ تو اندر مفہوم ٹرانسفر ہوتا ہے خود ہی نراکار، اور سمجھ رہا ہے آدمی، وہ نہ جرمن ہے، نہ عربی ہے، نہ کچھ اور ہے۔ جب یہ مادی جسم نہیں بچے تو وہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی نراکار ہے، اور وہ اندر مفہوم آ رہا ہے قلب کے اندر، وہ کوئی الفاظ ان زبانوں کے ہیں ہی نہیں، وہ مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، اپنے اندر اتر رہا ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ نراکار کا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں تمہارے لیے عربی بنا کر بھیجا، اور اس سے پہلے وہ کذالک، اور ایسے ہی، یعنی اس سے پہلے جو بھیجا تھا وہ ان کی زبانوں میں، تو اللہ کا نراکار کلام کو باڈی دے کر بھیجا، کہیں پر اس کو عبرانی زبان کی باڈی دے دی، کہیں اسے عربی زبان کی باڈی دے دی، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس باڈی کے بغیر تم جب ان جسموں میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے وقتی طور پہ وہ قوت دے دی تھی کہ سمجھ لیں، باقی ان تمہارے ان جسموں کے ساتھ میں۔ اور پھر بیچ میں یاد آ گئی مجھے حضرت موسیٰ نے مثال دیتے ہی ایک ذرا سی بات یاد آ گئی، اور اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو پکارا، قرآن میں تو ہے نا، اور موسیٰ انس طور تو کہا، میں نے، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، فخلا نہ دے انک بالواد المقدس طویٰ، تم مقدس وادی میں ہو، جوتے اتارو اپنے، فالق عصاک، اپنا ذرا ایسا پھینکو۔ یہ کون سی زبان میں اللہ بات کر رہا ہے؟ عربی میں۔ حضرت موسیٰ کو تو آتی نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی اگر کوئی جو زبان آتی تھی وہ عبرانی زبان سے ملتی جلتی ایک زبان تھی، وہ اسی میں اللہ کا کلام بھی آیا تھا ان کے پاس،
نہیں, میٹر سے بنے. فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, مخلوق ہیں, اترتے ہیں, یہاں کام کرتے ہیں اپنے, اور آپ نہیں دیکھتے. اس لیے کہ مان کے جسم نہیں ہو, نور سے بنے ہیں, انرجی سے. ان کی باڈیز جو ہیں وہ میٹر سے نہیں بنی, مادے سے. جیسے انہیں دیکھ نہیں سکتے, ایسے ہی ان کی زبانوں کو بھی نہیں سن سکتے. وہ زبانیں بھی انسان جب وہ کوئی باڈی لے لیتی ہے, جب وہ کوئی زبانیں کوئی شریر لے لیتی ہے, تب انسان کی سمجھ میں آتی ہے یہ شریر یہ ہے, عربی ہے اور عبرانی ہے اور فارسی, یہ سب شریر ہے. اصل چیز ایک ہی ہے, وہ الگ الگ شریروں میں جاتی ہے. تو یہ کہا کہ ایسے ہم نے اس کو اپنے نو کو اب عربی شریر دے کر بھیج دیا. اس سے پہلے ڈفرینٹ اور دوسرے تھے, عربی کیوں دیا؟ اب دیکھیے قرآن شریف میں میں بہت سی یہ 6-7 جگہ آئی ہے یہ بات, میں نے اس میں سے 2 لی ہے. 41 سورہ فصلت یہ, یا اس کو سورہ حمیمہ سجدہ بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 3. کتاب فصلت آیاتہ, ایک ایسی کتاب جس کی فصل جدا جدا صاف صاف واضح کر دی گئی آیات, جس قرآن عربیہ, عربی قرآن بنا کر, لقوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں, جو جاننا چاہیں, ان لوگوں کے لیے الگ الگ جدا ایک دوسرے سے گڈمنٹ نہیں ہے, واضح کر دی گئی عربی قرآن بنا کر. آیات تو اللہ کی نراکار کی, اس کو عربی کی باڈی دے کر کلیئر واضح کر دیا گیا, تاکہ وہ بالکل ایک دوسرے سے فصل حد فاصل ان کے اندر ہو, تاکہ کلیئر سمجھ میں آ سکے گڈمنٹ نہیں. اور دیکھیں انا جعلنا قرآن عربیا, اب اور طرح کی بات کلیئر ہوگی. جعلنا, ہم نے اسے بنا دیا, وہ تھا جو بھی ادھر آگا, ہم نے اسے اپنے کلام کو بنا دیا قرآن, عربی قرآن. ہم نے اپنے کلام کو اب عربی قرآن بنا دیا, جاننا اسے بنا دیا. اب اپنے کلام کو ہم نے عربی قرآن بنا دیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے. دوسرے معنی اس کے شاید تم عقل سے کام لو, یہ دونوں معنی اس لفظ. لعلکم تعقلون کے ایک معنی یہ ہے تاکہ تم عقل سے کام لو, دوسرے یہ تاکہ تمہاری عقلوں میں آ بھی جائے. ایسا اور زبانوں میں ہوتا تو عقلوں میں نہیں آتا کیا؟ عربی زبان کے اندر جو قیامت تک کے لیے جس کلام کو اللہ نے پسند فرمایا اسے عربی بنا دیا, اسے باڈی عربی کی دے کے دیتا. جو لوکل ضرورتوں کے لیے, وقت کے لیے تھی, ان کو باڈی دوسری زبانوں کی. اس لیے کہ عربی زبان میں 2 خاصیتیں ہیں جو دوسری زبان میں نہیں. میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں, افضل غیر افضل کی بھی نہیں کر رہا. ویسے تو قرآن اس میں نازل ہوا تو افضل تو ہے, لیکن بات یہ کہ لینگویجز کی خصوصیات کے اعتبار سے اس کے اندر 2 خصوصیات ایسی ہیں جو اس کے مقابلے کی دوسری زبان میں نہیں. پہلی بات تو ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی, ایک ایک لفظ کے بعض جگہ 32 معنی, ایک لفظ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ کلام جامع ہوتا ہے, کم لفظوں میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک آیت اتری, اس میں ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے, انہی لفظوں کے اندر, کیونکہ اس لفظ کے معنی بہت سے جو بیچ میں آیا, انہی لفظوں کے اندر ایک سائنس کا کمال جو ہے وہ بھی انہی لفظوں کے اندر نکل کر آیا. انہی لفظوں کے اندر کچھ آپ کے آئندہ زندگی کی بشارتیں اور حالات بھی ہیں. تو یہ معجزہ ہے اللہ کا کلام, یہ اس نے عربی, تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے, تاکہ تم عقل سے کام لے. جب عقل سے کام لو گے تمہاری عقلوں میں آئے گا, اور اس کے معجزے کہا قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے. تو قیامت تک کبھی کھلیں گے جب انہی, ترجمہ تک ہو چکا ہے نا, کتنی تفسیر ہو چکی, انہی الفاظ میں سے معنی اور برآمد ہوتے چلے جائیں گے, انہی لفظوں میں سے. اس لیے کہ ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی, تو وہ مختلف الگ الگ شعبوں کے الگ الگ ایک ہی آیت ہے, الگ الگ چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں, الفاظ اتنے ہی ہیں. تو یہ جامع کلام اس سے بن جاتا ہے ایسی زبان کے اندر اگر ہو جہاں پر ایک لفظ کے بہت سے معنی, کم کہا اور بہت سی فیلڈس کی بہت سی باتیں آ گئی. ایک دوسری خصوصیت یہ بالکل اس کی الٹی ہے, لیکن اس کی خاصیت ہے اپنی جگہ, اور ابھی بھی دونوں باتیں یہ الٹی ہے. وہ یہ کہ ایک بہت سی بات, یعنی بہت چھوٹی چھوٹی سی ذرا ذرا سے ویریشن کے لیے الگ الگ لفظ. اونٹ جب ابھی پیدا نہیں حمل میں ہوا تو اس کے لیے کون سا لفظ, جب پیدا ہو گیا تو اس کے لیے کون سا لفظ, جب 6 مہینے کا لیے ہے تو کیا کہلائے گا, جب 1 سال کا ہو گیا تو کیا کہلائے گا, جب زیادہ عمر کا ہے تو کیا کہلائے گا. سب کے لیے الگ الگ لفظ. اس سے کیا ہوتا ہے, اس خوبی سے ڈسکرپشن بالکل ایکوریٹ بات کہی جا سکتی. یہاں پہ بتا دیں بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جہاں کم لفظ استعمال کر کے بہت سی باتیں آ جائیں, اور بعض جگہ بڑی ایکوریٹ بات بتانی کہ ذرا سی اس سے نظر نہ ہوتا. تو اور زبانوں کے اندر بہت معمولی سے چینجز کے اوپر الفاظ الگ الگ نہیں ہیں عربی زبان کے اندر. تو جتنے عربی کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے سے ویریشن سے لفظ بدلتے ہیں, اور ہر ایک کو ڈسکرائب کرنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ الگ موجود ہیں, اس اور زبان میں ان 2 خصوصیات کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیز پیدا ہے, اس زبان کے اندر پیدا ہو گئی.
الکتاب میں ہے، وہ جسے آپ لوح محفوظ کہتے ہیں. الکتاب کتابوں کی جڑ، ریکارڈ کی جتنا ریکارڈ اس کائنات میں پھیلا اس کی جو جڑ ہے، اس کا جو بیج ہے اصلی لوح محفوظ، یہ کتاب اصل میں اس میں ہے. وہ بھی نہیں کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کو بھی کہتے ہیں تو یہ بھی الکتاب میں ہے، یہ سب اس میں تھی. تو کوئی اس کی ایک لینگویج نہیں تھی. یہ وہ الکتاب جو ہے وہ الکتاب تو نراکار ہے، ریکارڈ سارا اس کے اندر موجود ہے. اس سے یہ الگ الگ ایڈیشن ایشو ہو رہے ہیں. ایک ایڈیشن یہ عربی قرآن کی شکل میں ہم نے تمہیں ایشو کر دیا اور بنا دیا. لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس بڑی عالی مرتبہ ہے، وہ بڑی حکمت والی ہے، وہ جو الکتاب ہے اس کے اندر سب کچھ ہے جس سے اب تمہیں عربی قرآن میں بھیج دیا. یہ الکتاب والی بات ہے ہماری اس آیت کے اندر بھی جو ہم پڑھ رہے تھے، وہ جو تشریح کی آیت تھی اس میں بھی آئی. ہم بس اسے وقت پورا کریں. فَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عربی کے اندر احکام یا لا بنا کر بھیجے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد اگر پھر تم نے خواہشات کی پیروی کی. علم یعنی اب علم آخری آ چکا. اب پہلے جو علم آتے تھے ان کے اندر تو سنشودن ہو سکتے تھے، ماڈیفیکیشن ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ کلام جا ہی نہیں سکتا تھا. انسان محدود تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں نہ فیکس ہو سکتی ہیں نہ ویڈیوز جو ہے وہ جاتے ہیں. انسان کی خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی، خود بھی نہیں جا پاتا تھا. پھر اسی علاقے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا. جب انسان اس مقام تک پہنچنے والا تھا کہ اب وہ دنیا کے ہر حصے میں جا سکے گا اور خبر بھی فوراً ہی اسی لمحے جیسے واقعہ پیش آئے گا دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکے گی، اس واقعے کو دیکھا جا سکے گا. تو اس وقت پھر اسے ہمیشہ کے لیے اب اس نے فائنل کر دیا. اس فائنل کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت تھی وہ عربی تھی، تاکہ اس کے اندر کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم آ جائے. اب ایسا علم آ جانے کے بعد جو فائنل ہو چکا، جو قطعی ہو چکا، اس کے آ جانے کے بعد اگر تم نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر تمہیں نقصانات سے بچانے والا کوئی نہیں. پھر تمہارا نہ تو کوئی ولی سرپرست ہوگا، دوست مددگار، اور نہ کوئی تمہیں کسی جگہ کسی چیز سے واق یعنی بچانے والا ہوگا. تو یہ مطلب یہ ہے کس چیز سے بچانے والا، آخرت کی تو وہی بات. یہاں پھر تمہیں ایسے قانون دیے کہ تمہارے یہاں پر کامیابی کی ضمانتیں ہیں، پھر تمہیں نقصانات سے، پریشانیوں سے، فکروں سے، اشانتی سے، بدنامیوں سے، ذلتوں سے، مسائل سے پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. اس لیے العلم آ چکا. العلم ایسی چیز جس میں تمہیں سب چیزیں بتا دی کہاں تمہیں کیا کرنا تھا اسی دنیا کے اندر، جو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. جب آ جانے کے بعد تم اس کے خلاف کرنا شروع کر دو، وہ علم فائنل اور قطعی ہے جو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے چلو گے فائدے میں رہو. اب تمہاری خواہش کچھ اور کہہ کہ بھائی یہاں پر تو دراصل بات ٹھیک ہے، وہ تو مذہب کی باتیں تھی، مصلحتیں موجودہ دور کی یہاں پر یہ کہہ رہی یہ ہے تمہاری خواہشات. یہ تمہاری خواہشات تمہیں نقصانات سے نہیں بچا سکتی. وہاں پر جو تمہیں محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی پابندی کرنا، وہ اصل میں امتحان جگہ جگہ تم ڈراپ کر کے شریک ہوتے رہے ہو. پورے امتحان میں شریک ہی نہیں ہو، امتحان سے کو بات کر کے کامیابی ہے قرآن نے کہا ہے. لیکن وہ جو بیچ میں بھاگ جاتے ہو تم اٹھ کر، اس سے نکل کے بعد کامیابیاں ہیں. اور یہ جو ہے یہ تمہیں وقتی کچھ چیزیں خوشنما نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، تمہارے لیے عذاب بنتے چلے جاتے ہیں. سنائی تھی نا آپ کو اس سے پہلے کسی 3-4 پہلے آئے تھے، کہا کہ ان کے مالوں اولادوں کو دیکھ کر تم للچانا مت. یہ جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں احکامات کی، بڑی تو بڑے خوش ہیں. کہا کہ ان اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تو یہ کہ انہی کے ذریعے ان کے مالوں اور ان کے مالوں کو ان کے لیے عذاب بنا دے، ان کے ذریعے انہیں عذاب دے اور ان کے اولادوں کے ذریعے انہیں عذاب دے. اولاد عذاب بن گئے، مال عذاب بن گئے. کہا کہ اللہ کا اس لیے دیا ہے. بہت سے نافرمانوں وہ بھی ہے تو فرما برداری کے لیے دیا ہے. اور یہ نافرمانوں کو تم یہ دیکھنے کے بعد للچانا مت کہ یہ کیسے خوش ہیں، تاکہ اللہ نے ان کو مال دے کر ان مالوں کے ذریعے عذاب میں رکھا ہے. روز بے چین ہے. اب آپ تو سمجھ رہے ہو کروڑپتی ہیں، وہاں ان کے اوپر آپ کروڑپتی سمجھ رہے ہیں، وہاں ان کے اوپر اربوں روپے کے قرضے چڑھے ہیں جو آپ کو دکھ نہیں رہے. ہر بار سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کروں، بھاگ جاؤں یہاں سے یا خودکشی کر لوں. اس سے زیادہ کی لائبلٹی ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہی. اب وہ پھڑے زندگی دماغ کو ہر وقت کسی وقت چھاپا پڑ جائے گا، پریشانی ہے. اب یہاں آ گیا، یہاں یہ مخالف ہو گیا، یہاں ہو گیا. 1000 پہلو ہوتا ہے کہ یہ تو دماغ اڑا جا رہا ہے. ہم نے مالوں کو عذاب لگا رکھا ہے، اس کے ذریعے عذاب دے رہے ہیں، اولادوں کے ذریعے عذاب دے رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں نا اولادوں کے ذریعے جو عذاب ملتا ہے، اولادیں کھڑے ہو کے جو کچھ جواب دے رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہو کر پیٹوا پکڑے لے ان کا اولادوں کو عذاب بنا دیا. تو اس میں لچار سب کے بڑے پاورفل ہیں، یہ تو بڑا چلتا ہے صاحب، اتنے بڑے لڑکے بھی بڑے کمانے والے، بڑے طاقتور
والے ان کا کمانے والے عذاب بنے گے. یہ دعائیں مانگتے کہ کاش پہلے ہی ہو. یہ جو ہے یہ تم نے خواہشات کی اپنی پیروی اگر کی, تم سمجھ رہے ہو ایسے, پھر تم کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان نقصانات سے اور ان عذابوں سے, اور جو چیزیں اس کے نتیجے میں آتی چلی جائیں گی اس سے کوئی بچانے والا نہیں. بچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. تم قانون پر صحیح عمل کرو, یہ پہلے تو بتا دیا. اس کے نتیجے میں پہلے تو امتحان ہے, اس پہ ثابت قدم رہنا, پھر کامیابیاں ہیں. وہ جنت ہے جس کا سلسلہ تمہارے اسی دنیا سے شروع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر آخرت ہو جائے گا. آیت نمبر 37 تک ہم آگے سورہ